آپ بات یاد رکھیں، آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنا ہی کرم ہوگا۔ وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنا ہی کرم ہوگا، جتنی محبت زیادہ ہوگی، جتنا ادب زیادہ ہوگا، جتنی عقیدت زیادہ ہوگی اتنا کرم ہوگا۔ اللہ حضرت آپ اگر چھت دیکھ کے، دیوار دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، خارش کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جائے گا، لیکن حضرت اگر آپ آنکھیں بند کر کے پوری توجہ سے پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں جی دعا کرو وہ ہو جائے، پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ ہے اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام اثر رکھتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام مبارک کتنا اثر رکھتا ہوگا۔ اور حضرت ہم مسافر ہیں، یہ چلو آج ہم پنڈی بیٹھے ہیں، آپ حضرت جائیں نا کبھی یہاں سے اٹک موٹر وے سے، تو برہان انٹرچینج سے آپ نیچے اتر تو آگے آپ اٹک چلے جائیں، پھر آگے اٹک سے حضرت آپ کا ارادہ بن گیا ہے چورا شریف جہاں جھنڈ جانے کا، تو پھر دو راستے ملیں گے، ایک تو جی ٹی روڈ، ایک شاید آپ میں سے سفر کیا وہ ایک پہاڑی پار کر کے جاتے ہیں، اور اس پہاڑی پہ ذرا آرمی کے بڑے کچھ معاملات ہیں تو وہ بڑی چیکنگ کرتے ہیں۔ ہاں اٹامک ہے وہ بڑی چیکنگ کرتے ہیں، ایک تو ویسے بھی زیگ زیگ بڑا ہے، دوسرا اٹامک معاملہ ہے، وہ ایکسٹرا چیکنگ کرتے ہیں، وہ ایکسٹرا ذرا چیکنگ کرتے ہیں۔ میں حضرت آج تک نا 2 بار گیا ہوں، وہ پہلی بار جب گیا تو سارا کچھ ہی ہوا، ٹوٹل تلاشی، آئی ڈی کارڈ، گاڑی کی ڈگی، پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی چٹ دی جس پہ میرا نام، میرا آئی ڈی کارڈ نمبر، میری گاڑی کا نمبر لکھا، پھر ہم نے اس پہاڑی پہ نا گاڑی چلائی۔ یہ کچھ دن پہلے پھر ہم گئے جون میں اس دفعہ، تو کیونکہ پروگرام ہی آرمی کا تھا، وہ ہم جیسے انٹرچینج سے اترے گاڑی کھڑی تھی، وہ ہم چل پڑے گاڑی کے پیچھے، جب وہی جگہ آئی نا تو میں نے دل میں کہا، میں نے کہا لائب تیار ہو جائے تلاشی لے، لیکن حضرت جو ہمارے آگے گاڑی کھڑی تھی وہ بندہ اترا ڈیوٹی پہ موجود افسر کو کہا کہ آج حضرت آرمی کے مہمان ہیں، آرمی کا پروگرام ہے اور حضرت کو فلاں نے دعوت دی ہے، تو وہ سارے ہی قانون بدل گیا، تلاشی نہیں ہوئی، آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھا، گاڑی سے نیچے نہیں اتارا، ڈکی نہیں دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا، پروٹوکول سے ہم گزر گئے۔ تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے نا سیٹ پہ پھر سیکھا، میں نے کہا مولوی سلیمان جی ایک بندے دا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا نام کی کرتا ہے۔ لیکن اصل میں تھوڑی خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں بندوں کے نام پہ تو یقین ہے، ذرا ادھر یقین کمزور ہو گیا، ہمیں بندوں کے نام پہ تو یقین ہے لیکن ادھر تھوڑا یقین ہے کمزور ہو گیا۔ نہیں حضرت جی ادھر کسی کا نام کام نہیں نہ کرتا، وہاں ان کا نام مبارک کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو جنت میں وقت گزارا تھا، آپ فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کے درخت ہے نا ان کے پتوں پر بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں ان کی پیشانیوں پہ بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا۔ اس لیے حضرت جی جب بھی پڑھنا محبت سے پڑھنا، یقین سے پڑھنا، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، ہوتا پھر کیا ہے۔ یہ میرے بزرگوں کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور بڑی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بیلیا روز 100 بار نا اللہ دی بارگاہ استغفار کرنی ہے۔ کتنی بار جی؟ 100 بار۔ ظاہر ہے جی وہ پریشان تھا، اور جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ پھر سہارے ڈھونڈتا ہے، ہو سکتا ہے اتھوں ہو جائے، اتھوں ہو جائے، اتھوں ہو جائے، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا، اور جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا نا، اس نے بھی پڑھا ہوگا۔ تو آگے سے عرض کیا کرتا ہے، کہتا ہے حضرت میں کئی 1000 بار پڑھ چھڑیا تو کھ نہیں ہویا، تو 100 بار نہ کیوں نہ۔ آپ نے فرمایا میاں تو پاڑی چھڑیا میں تینوں کرنا لوں کہن ڈیا نا۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم مثلاً استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، اللہ یہ بولنا نہیں چاہیے لیکن آپ کی تربیت، ہم استغفار بھی بدماشوں والی کرتے ہیں، منع ہوں استغفار ہوں ڈے نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک اڑی استغفر اللہ کی کہاں ہے ندامت؟ تیرا سر جھکا ہوا ہے، تو نے کہاں خود کو مجرم تسلیم کیا؟ یہ کون سی استغفر اللہ؟ تو نے تو استغفر اللہ کو خود پہ طاری نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس احباب آتے ہیں بھائی اپنے پاس سے تو نہیں بتائیں گے، جو پیچھے بڑوں کا سلسلہ آ رہا ہے ہم کہہ دیتے ہیں بھائی 1.25 لاکھ والی نا آیت کریمہ پڑھو، تو جناب وہ 2 دن بعد پھر بھائی ٹپکے ہوندے نال بھن ہوراں نوں لے کے انہیں جی ویکھو پڑھیا تے کھ نہیں ہویا۔ تو میں پھر آگے سے احباب کو یہ کہتا ہوں حضرت تسی اے سی لا کے کلین تے بہ کے اگربتیاں بال کے سامنے لاچیاں رکھ کے پڑھو ہیں ایک اور حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا تھوڑا ہے، پڑھ کچھ رہے ہیں توجہ کہیں ہے،
پھر اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ. کبھی حضرت جی استغفر اللہ کو خود پہ طاری کر کے پڑھنا, پھر دیکھو یہ استغفر اللہ کرتی کیا ہے, بڑا مضبوط وظیفہ ہے. یہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی بارگاہ میں سوال آیا, حضرت تسبیح زیادہ کرنی چاہیے کہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا یار تسبیح کی بڑی شان ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یسبح لہ ما فی السماوات والارض, ٹھیک ہے جی, سورہ حشر. کہیں اللہ کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, بڑی شان ہے جی تسبیح کی. لیکن آپ فرمانے لگے تو استغفار زیادہ کیا کر. وہ آگے سے کرتا ہے حضور وہ کیوں بولا؟ آپ نے فرمایا کپڑا گندا ہو جائے نا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ہمارے کپڑے گندے ہیں حضرت, ہم روز ان کو گناہوں سے گندا کر لیتے ہیں. اس لیے حضرت جی کثرت سے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن حضرت یہ والی استغفر اللہ نہیں بدماشا والی, ٹھیک ہے نا, نہیں, استغفر اللہ کو خود پہ طاری بھی کرنا, اس کو تھوڑا سا خود پہ طاری بھی کرنا. پھر دیکھو حضرت یہ کرتی کیا. اب دیکھو نا یہ اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. میاں محمد بخش صاحب جی اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. دیکھو ایسے طاری ہوتی, کیا کہتے ہیں؟ سہواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ, اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. سہواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارہ, اس کو کہتے ہیں طاری کرنا. کہیں کیا کہتے ہیں؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. اب آپ پتہ نہیں اس کو سمجھیں یا نا, اکھنوٹ کتورا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کتیا بچے دیتی ہے نا تو 2-3 دن تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. وہ کتے کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہیں اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اکھنوٹ کتورا. وہ کتے کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہیں, پھر وہ کرتا کیا ہے؟ کیونکہ آنکھیں نہیں کھلی ہوتی, نظر نہیں آتا, کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے. میاں صاحب دیکھو کیسی عاجزی کر دی. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. سوکھا کام ہے حضرت جی, یہاں تک آنا. یہ ہوتی ہے استغفار. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا, پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. سوکھا کام کریں. ایک اور شعر ہے, وہ علماء ذرا منع فرماتی ہیں کہ اس کو نہ پڑھو, لیکن حضرت دیکھو بندے نے کیا عاجزی کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ معافی دے, بس چلو آج پڑھے گا, میں بھی نہیں پڑھا گا کبھی. خود کو کیا کہتے ہیں؟ اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور, اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چور, جدا کلمہ لوکی پڑھ دے وہ محمد اور ہے. طاری کرنا خود پہ حضرت, پھر اثر دیکھنا اللہ کے نام کا. صرف طاری کرنا, ہم طاری نہیں کرتے. پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں, توجہ کہیں ہوتی ہے, کیا کچھ اور رہتے ہیں, حال ہمارا کچھ اور ہوتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارا عقیدہ ہے جی اہل سنت کا, جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں. لیکن دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین. طاری کیا کرو, درود پڑھو, اس کو خود پہ طاری کرو. جب ہم پڑھتے ہیں نا حضرت جی, ہمارا دل ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا. دل کہیں ہوتا ہے, زبان کہیں ہوتی ہے. کوشش کیا کرو دونوں کو ملانے کی, اور اللہ کی قسم ہے جس دن دونوں نے مل کے کچھ پڑھ دیا نا, وہ دن ہی وکھرا دن ہوگا. پھر ہے وہ دن ہی وکھرا دن ہوگا. دیکھیں نا حضرت جی, آپ گولی جتنی مرضی اچھی ہو, اب جتنا مرضی ہاتھ سے ماریں کسی کو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نقصان نہیں کرے گی, کر جائے گی نقصان. لیکن اگر اسی گولی کو طریقے سے آپ گن میں ڈال کے ماریں گے نا, پھر تو جان ہی لے جائے گی حضرت. جس دن دل اور زبان نے اکٹھے ہو کے کچھ پڑھ دیا نا, وہ تو دن ہی وکھرا ہوگا. کیونکہ میں نے کہا نا اثر ہوتا ہے. صرف میں حضرت ہم جب مدرسے پڑھتے تھے نا, جامعہ نظامیہ, ایک دن کچھ گفتگو اس طرح کی آ گئی, یہ تاثیر کے والے سے, کہ تاثیر کیوں نہیں رہی ہے. حضرت فرمانے لگے, کیونکہ حضرت اب میں کہوں گا کہ اس دور سے کچھ مدارس کی حالات بہتر ہیں. اللہ بہتر ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی بہتر ہے. ہمارے مدرسے میں اور ہماری یونیورسٹی میں 50 سال کا فرق ہے. یونیورسٹی آگے ہے, مدرسہ پیچھے کھڑا ہے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدرسہ 50 سال آگے ہوتا ہے, یونیورسٹی 50 سال پیچھے ہوتی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, مدارس کے حالات آپ کے سامنے ہیں. سڑیاں روٹیاں, وہی دال اجری چل رہی.
جناب مدرسے یونیورسٹی کا بہترین میس ہے، وہاں بہترین کوک ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، آپ نے بیٹھ کے پورے پروٹوکول سے کھانا کھانا، اور مدارس کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں ہم قصوروار ہیں، نہ ہم نے اپنی مسجدوں سے پیار کیا ہے، نہ ہم نے اپنے مدرسوں سے پیار کیا ہے۔ محفلیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، مسجدیں بھی ویران پڑی ہیں، مدرسے بھی ویران پڑی ہیں، ہمارے وہ پیسے جو مسجدوں پہ مدرسوں پہ لگنے چاہیے تھے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں لگ رہے ہیں۔ اس لیے پھر اہل سنت علمی لحاظ سے بہت پیچھے کھڑی ہے، بہت پیچھے کھڑی ہے، دن بہ دن جہلیت بڑھ رہی ہے، دن بہ دن جہلیت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو ہمارا دور تھا وہ تو اور سخت دور تھا، آپ فرماتے ہیں ہم کھانا مانگنے جایا کرتے تھے، دوپہر کا کھانا نہیں، صبح کا اور رات کا کھانا، کسی کو دال مل گئی، کسی کو ساگ مل گیا، کسی کو پالک مل گئی، کسی کو ٹینڈے مل گئے، کسی کو کدو مل گئی، کسی کو جناب بھنڈی مل گئی، کسی کو توری مل گئی، کسی کو جناب وہ ماش کی دال مل گئی، کسی کو چنے کی مل گئی، کسی کو کالے چنے مل گئے، کسی کو سفید چنے مل گئے۔ کہتے پھر ہم نے کیا کرنا، مدرسے میں آ کے نا وہ سارا کچھ اکٹھا کرنا اور پھر اس کو کھانا۔ فرماتے ایک دن کیا ہوا، بارش شروع ہوئی بڑی، اور یہ والی گلیاں نہیں آپ کی پکی گلیاں، اگر بارش بھی ہے تو آپ پھر بھی نکل سکتے ہیں، نہ سوچ بھی نہیں سکتے جی آپ ڈگنا ہے۔ کہتے سارا مدرسہ اندر بیٹھا اور بارش شدید، تصور ہی نہیں کھانا لینے جانے کا۔ کہتے ہیں کافی رات کو جا کے نا جب بارش تھمی تو شیخ الحدیث صاحب مدرسے تشریف لائے، سارا مدرسہ بھوکا ہے۔ اب فرمانے لگے جاؤ اپنے اپنے برتنوں میں سے نا جو مدرسے کا کنواں ہے نا اس میں سے پانی بھر کے لاؤ۔ کہتے ہم گئے، ہم نے پانی بھرا، لائے، آپ نے کہا رکھو سامنے، کہتے ہم نے رکھا۔ آپ نے بالکل سادے انداز میں، جیسے ہمارے بزرگ پہلے پڑھا کرتے تھے نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہتے وہی سادہ انداز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہی نہیں، نی نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سادہ انداز۔ کہتے آپ نے پڑھ کے نا پانی پہ پھونکا، کہتے وہ پانی دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ ہاں جی، حضرت سلطان نہیں کہتے، آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، کہتے وہ دودھ میں بدل گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اٹھاؤ جا کے پیو دودھ۔ کہتے ہم لے گئے، پیٹ بھر کے پیا، ختم ہونا تو دور کم نہیں ہوا۔ کہتے رات کو پھر پیا، کہتے صبح جب فجر کے لیے اٹھے نا تو پھر پیا، کہتے پھر ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، ایک دن پھر موسم کے وہی تیور، کہتے کچھ ہم بھی ڈھیلے ہو گئے، ہم نے کہا نا جی ان تے نسخہ مل گیا تھا پانی میں دودھ بڑھانا تھا، ہوں آپ بنا لیں گے نہیں تو نہ۔ کہتے ہم سب نے کنویں میں سے پانی بھرا، بارش برس رہی تھی، سامنے رکھے۔ ہم نے کہا مفتی صاحب نے تو پڑھا بھی موجود تھا، انہوں نے ہی کو ہے پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی، تو ہم تو پڑھیں گے بھی معروف، ہمیں تو تھوڑی تجوید بھی آتی ہے۔ کہتے ہم نے رکھا سامنے اور شروع ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے دودھ نہیں بڑھے، کہتے میں نے کہا پھر ٹرائی مارتے ہیں، کہتے ہم نے پھر ماری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے پھر نہیں بنا۔ کہتے میں نے کہا چلو تیسری بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے 3 نہیں، 3 نہیں، 300 نہیں، 7، کہتے کم از کم 1000 بار ہم سب نے بسم اللہ شریف پڑھ لی، لیکن وہ پھر پانی کا پانی ہے۔ کہتے اتنی دیر میں بارش ختم ہوئی، موسم کچھ بہتر ہوا، حضرت تشریف لے آئے۔ بھائی تھا نا بچے بھوکے ہیں، تشریف لے تو کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ سامنے برتن رکھ کے نا پانی کو دودھ بنانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے مسکرا کے کہنے وہ ایک ہی کرن رہے، کہتے حضرت وہ بارش پڑی تھی، کھانا ہم لینے جا نہیں سکے۔ ہم نے کہا بھی اب تو نسخہ پتہ لگ گیا ہوا ہے دودھ بنانے والا۔ تو حضرت آپ نے تو ایک بار پڑھا بھی مجہول، معروف نہیں پڑھا آپ نے، تجوید نہیں تھی، مخارج ٹھیک نہیں تھے، قرات ٹھیک نہیں تھی، تو آپ کی تو ایک بسم اللہ نے دودھ بنا دیا، ہم تو 1000 بار پڑھ چکے ہیں، تو دودھ کوئی نہیں بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت فرمانے کے پیچھے ہٹو، رکھو سامنے برتن، کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹے، رکھ کے پھر کہتے حضرت نے پھر وہی پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے وہ پھر دودھ بن گیا۔ کہتے آپ نے کہا اپنے اپنے برتن اٹھاؤ، کہتے سب چلے گئے۔ کچھ حضرت شاگرد، کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی۔ قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھ میں تھا، کہتے میں نے عرض کی حضور میں تو نہیں پینا کوئی، پہلے میں نے دسو کہ دودھ بان کی میں گیا ہے۔ بسم اللہ آپ کی بھی، بسم اللہ ہماری بھی، آپ کی سادی ہماری معروف، آپ کی بغیر تجوید کے ہماری تجوید کے ساتھ، آپ کی بغیر مخارج کے ہماری مخارج کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا ہا بھی ٹھیک نہیں تھا، را بھی پر نہیں تھا، ہا بھی ٹھیک نہیں نکلا، میم بھی ٹھیک نہیں نکلا، با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا، سین پہ آپ نے سیٹی بھی نہیں لگائی۔ تو ہوا کیا ہے، کہتے ہیں آگے سے فرمانے لگے جب وقت آئے گا نا تو پھر تجھے بتا کے بھیجوں گا، ابھی وقت نہیں ہے، جا۔ کہتے میں نے عرض کی نہیں حضرت پہلے 200 فرق کی ہے۔ تو کہتے آگے سے فرمانے لگے میرا بیٹا 2 فرق ہے، پہلا
منہ کا، دوسرا زبان کا. کہتے عمر نہیں تھی نا، ابھی ابتدا تھی. کہتے میں نے عرض کی حضور وہ بھی فرق کوئی نہیں، آپ کے بھی 2 ہی ہونٹ ہیں، میرے بھی 2 ہی ہیں. آپ کے بھی 32 ہی دانت ہیں، میرے بھی 32 ہی ہیں. آپ کی بھی ایک ہی زبان ہے، میری بھی ایک ہی ہے. آپ کی زبان کی ساخت بھی وہی ہے جو میری ہے. آپ کی بھی گوشت سے بنی ہے، میری بھی گوشت سے بنی ہے. فرق کیا آ گیا؟ تو کہتے فرمانے لگے نہیں بڑے فرق ہے. کہتے میں نے اس کی حضور کہنے پہلا فرق منہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس منہ میں آج تک بھی لقمہ حرام نہیں ہے، پہلا فرق. اور دوسرا فرق زبان کا ہے، وہ یہ ہے کہ اس زبان سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے. اس زبان نے آج تک کبھی گالی نہیں دی ہے. اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی. اس زبان نے آج تک کبھی کسی پہ بہتان نہیں مانا. اس زبان سے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں ٹوٹا. آپ نے فرمایا جس دن تو بھی یہ والا منہ اور زبان لے آئے گا نا، تیری بھی ایک پھونک پانی کو دودھ بنا دے گی. بس سب کچھ ہے، یقین نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، پاکیزگی نہیں. بس پھر جس دن یہ کچھ چیزیں جمع کر لو گے پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یقین نہیں. یہ ہمارا بہت بڑا نام ہے جی، یہ اللہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں بڑا خوبصورت نام ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اویسی فیض یافتہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ. وہ لکھا حضرت ایک دن آواز فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے حضرت جی پھر تھوڑی سی نا وہ ذرا لالچ دینی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے لنگر کا خاص انتظام ہوگا. یہ خاص کی ہوتا ہے حضرت جی، ذرا پھر لکھنا پڑتا ہے لنگر کا. اور حضرت جی سنیاں دی محفل بڑی سونی ہوتی ہے لیکن اینڈ لنگر والا کام ہوتا ہے نا بڑا ہی کام خراب ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی سونی محفل، لیکن بعد میں حضرت جی لنگر کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم نے بھول جانا کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. یہاں ایک دنیا کی بات کرو تو کئی سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اونچی بھی بولیں گے، دھکے بھی ماریں گے، چھینا جھپٹی بھی ہوگی. سونی محفل حضرت جی 4 گھنٹے کی محفل، 2 گھنٹے کی محفل، 3 گھنٹے کی محفل، لیکن حضرت جی ساڈا اینڈ بڑا ہی پیڑا ہوتا ہے. وہ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے نا ہم اللہ کے گھر کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں. اللہ معاف فرما دے. وہ بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. بس حضرت ایک بات یاد رکھا کرو، یہ وہ ڈبے دے چولاں تے تہاڈا نام لکھے ہے نا تے بندہ گھر آ کے بھی دے جائے گا. تے جے نہیں نا لکھے ہے تو پھر تسی جو مرضی کر لو، لبنے کوئی نہیں ہے. اس لیے حضرت جی سکون سے اطمینان سے کھڑے رہا کرو اور اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کیا کرو. پتر او چاول او لنگر جڑے اللہ دے گھر دی بے ادبی کر کے لینے وہ بھوکے چنگے سی. یہ اینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے. سونی محفل ہوگی لیکن اینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے. نہیں، اپنے اللہ پہ یقین رکھنا، جو آپ کے مقدر میں ہے نا وہ مل کے رہے گا. اور میاں صاحب نے جی کمال لکھا ہے اس کے پنجابی میں. اب فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا. ایک آپ کا باورچی خانہ ہے نا، ایک قدرت کا باورچی خانہ جہاں آم پک رہے ہیں، جہاں کنو پک رہے ہیں، جہاں بھنڈیاں پک رہی ہیں، جہاں کدو پک رہے ہیں، پکتے ہیں نا جی، تیار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا تے دیگی روے ترکدا. وہ دیگی جس نے 36 دیگیاں پکائی ہوتی ہیں، روٹی کٹ گئی انہوں ایک چمچ بھی نہیں لبا ہے. یقین رکھنا ایک چاول کے شاپر کے لیے حضرت اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ کیا کرو. اور حضرت جی مجھے تو دیکھ کے قوم کو حیرانگی ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے آج پہلی بار کو چاول آسمان سے اترے ہیں. یار روز اپنے گھر چاول نہیں کھاتے. قوم کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے آج پہلی بار آسمان سے چاول اترے ہیں. یہ قوم اس طرح کر رہی ہے. یار روز اپنے گھر میں چاول نہیں کھاتے. نہ کیا کرو اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کیا. انتظامیہ سے بھی گزارش ہے، یہ اصل میں کیمرہ لگا ہے، ہو سکتا ہے کسی تک بات جائے. آپ بھی کوشش فرمایا کریں. ابھی ہمیں نا بڑی تربیت کی ضرورت ہے. ابھی ہمیں بڑی تربیت کی ضرورت ہے. ہم بھی بعض جگہ بڑی بڑی غلطی ہو جاتی ہے. ابھی ہم تربیت کے مراحل میں، اس لیے آپ بھی کوشش فرمایا کریں مسجد میں لنگر والا معاملہ کیا ہی نہ کریں، باہر ہی کیا کریں. اور جڑے معاملے ہونے باہر ہی ہونے تاکہ اللہ دے گھر دی بے ادبی نہ ہو.
اگر جی یہ ذمہ دار ہیں تو ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد میں یہ پنڈارا کھولنا ہوتا ہے. کوشش فرمایا کریں اس کو باہر ہی رکھا کریں تاکہ اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو. بڑا ادب ہے جی اللہ کے گھر, بڑا ادب ہے اللہ کے گھر, بہت ادب ہے اللہ کے گھر. تو وہ آپ نا بیان فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا بھائی اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا. ارے ہم سکون کی دولت سے محروم ہیں. ہم نے بیریا میں ڈی ایچ اے میں سٹی ہاؤسنگ میں ہم نے گھر بنا لیا لیکن سکون کوئی نہیں ہے. موبائل ہمارے پاس بڑا قیمتی ہے, سکون نہیں ہے. گھڑی ہم نے بڑی مہنگی باندھی ہوئی ہے, سکون نہیں ہے. گاڑی بڑی عالی شان ہے, سکون نہیں ہے. برانڈ کا کوٹ ہے, برانڈ کے کپڑے ہیں, سکون نہیں ہے. کھانا بڑا اعلیٰ کھا رہے ہیں, سکون نہیں. بیوی بڑی خوبصورت ہے, سکون پھر بھی نہیں. بچے بڑے لائق ہیں, سکون پھر بھی نہیں. جاب بڑی اچھی ہے, سکون پھر بھی نہیں. آمدن بڑی اچھی ہے, سکون پھر بھی نہیں. کیونکہ حضرت ہم تھوڑی سی غلطی کر گئے, تھوڑی نہیں واوی کر گئے. کیونکہ سکون ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے, سکون اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. ہم غلطی کر گئے, ہم تھوڑی. اللہ آپ سب کو اچھا گھر دے, اچھی گاڑی دے, اچھی گھڑی دے, لیکن یاد رکھنا سکون نہیں ہے اس میں. بلکہ حضرت جی جس کو میرا معاشرہ بڑا کمال سمجھ رہا ہے, میں بھی اسی جستجو میں, میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں. جس کو میرا معاشرہ بڑا کمال سمجھ رہا ہے, کیا بڑا مقام, عالی شان مقام, ٹھیک ہے دے, لیکن بھائی اس کو کمال نہ سمجھنا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے آپ کے میرے ہم سب کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا, بلند عمارت, تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے, او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے, تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو نیچے ہے, تو اوپر کیا لینے آ رہا ہے؟ جا نیچے کی تیاری کر جا, وہ کس کام میں پڑ گیا تیری نیچے. اور قبلہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ نہ سمجھے کہ میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں, میں خود کو بھی سنا رہا ہوں. میں مسافر ہوں, میں کل سے اسلام آباد میں ہوں, کہیں گھر گیا, کہیں وضو کیتے, ٹھیک ہے, اور میں دیکھ کے رہ گیا وہ بندے, وہ تو نے دنیا سے اتنا دل لگا لیا. ہم نے اپنے ٹوائلٹ میں, ہم نے اپنے واش روم میں, ہم نے اپنے باتھ روم میں, ہم نے اپنی بیت الخلاء میں, خلا میں لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی. میں لوگوں کے باتھ روم ویران نہیں ہوں, لوگوں نے نہیں, میں نہ لی, اللہ انہیں معاف کر دے. ہم نے لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی باتھ روم میں. چلو بس اتنا کہوں گا یار, جنہوں چھڑ کے جانا جی اتنے اینے لاشڑے جی, وہ جتھے جانا جی وہ بھی تو فکر کرو نا. جدھر جانا بھی ہے اس کی بھی تو فکر کرو. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی حقیقت کو بلائے بیٹھے ہیں, اتنی بڑی حقیقت بلائے بیٹھے ہیں. حضرت جی میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, حضرت جی جیسے جیسے قرب بڑھتا ہے نا, جیسے جیسے حجاب اٹھتے ہیں, پھر بزرگ خاموش ہو جاتے ہیں. جب بصیرت ملتی ہے, جب ان کو پتہ نظر آتا ہے یہ چسکے لانا ہے, عمل والی کہانی کسی نے نہیں کرنی, چسکے لانا ہے نظر. میں نے دیکھا اپنے بزرگوں کو, حضرت آپ کلام چھوڑ گئے, خاموش ہو گئے. جنازے پہ جانا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے حضرت وقت ہوتا ہے جنازے پہ, کچھ لوگ آ رہے ہیں, کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں. فارغ کھڑا رہنے سے بہتر ہے جی کو تربیت ہو جائے. میں نے حضرت کو دیکھا آپ خاموش کھڑے رہتے ہیں. اگر لوگوں نے کہنا میں نے حضرت کو 2-3 باتیں ارشاد فرما دیں, پھر بھی خاموش. کافی دفعہ اس طرح ہوا, میں نے ایک دن عرض کی, میں حضرت آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے کیا کروں گا جنازے پہ تقریر کر کے؟ میں حضرت یہ لوگ کچھ سیکھ لیں گے, کچھ ان کی تربیت ہو جائے گی. کیسے باریک لوگ تھے, مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں, فرمانے لگے مولوی سلیمان ہے وہ جنہوں نے سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھیا, میری تقریر کی سکھائے گی. جس کو یہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے, جس کو یہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے, انہوں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. جس کے پیچھے چلتے آئے ہیں, جس کے پیچھے اونچی اونچی کہتے آئے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ, انہوں موڈے چوک کے لے آئے, اس سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. میری تقریر انہیں کیا سکھائی, جو اس جنازگاہ سے کچھ نہیں سیکھ سکے.
मेरी तकरीर उन्होंने क्या सिखाई, जिन्होंने इन सैकड़ों कब्रों से कुछ नहीं सीखा, मुझसे क्या सीखेंगे? सीखो जरा जी, हम चस्के लगा रहे हैं, पता हम सबको है, पता हम सबको है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई शख्स हाज़िर हुआ, ये हज़रत को नसीहत फरमाओ। मैंने कहा ना वो चस्के नहीं लगाते थे, कमाल लोग थे जी, अल्फाज ज़ाया नहीं करते थे। पुलिस ने कहा ना हज़रत को नसीहत करो, आपने फरमाया तेरे ख़ानदान में कोई फौतगी हुई है, और उसका अमीरुल मोमिनीन कुछ दिन पहले मेरे चचा का इंतकाल हुआ था। फरमाया फिर तुझे नसीहत की ज़रूरत है, भावें मनो भावें ना मनो, एक हकीकत है, एक हकीकत। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां। लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुद पाडा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद ते कर जांदी ने डरना। पर ये पाडा हज़रत मैं भी नाल ही हाँ हज़रत, असीं पता काहदा ढेर लाइए आंडे दे, जिहड़ा छड़ के जाना है, जो लैके जाना है तो इकट्ठे ही नहीं करेंगे, जिहड़ा सौदा उत्थे 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 इकट्ठे ही नहीं करेंगे। देखो ना जी, एक कोट है नाल जाना है, चादर कपड़े है, मोबाइल कुछ ना नहीं। अल्लाह दवे जी, अल्लाह बड़ा दवे, लेकिन हज़रत ध्यान करियो, जो लैके जाना है वो ज़रूर इकट्ठा करिए, जो लैके जाना है ज़रूर इकट्ठा करिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा ही अता किया, ऐसी इकट्ठा नहीं करने। माशाअल्लाह अहबाब बैठे हैं, और मेरा यकीन है जी काफ़ी ज़्यादा अहबाब यहाँ ऐसे होंगे जो हाजियाँ उम्रा की सादत हासिल कर चुके हैं। ज़रा फिर ये वहाँ जाए और वो उहद शरीफ की ज़ियारत ना करे, ये तो लिखा ही नहीं ना कहीं, क्योंकि उहद शरीफ वो शानों वाला पहाड़ है कि जिसके लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ, उहद मुझसे मोहब्बत करता है। इस ज़मीन का सबसे जो ऊंचा पहाड़ है ना, वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन उसने जन्नत में कोई नहीं जाना। केटू बहुत ऊंची चोटी है, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगी। नांगा पर्वत बहुत ऊंची चोटी है, जन्नत में आपकी मरी बड़ी ऊंची चोटी है, जन्नत में नथिया गली बड़ी ऊंची चोटी है। लेकिन कुर्बान जाऊं उहद शरीफ, ये वो मुकद्दस और शानों वाला पहाड़ है जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और वजह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, ये जन्नत में जाएगा। ये किताबों में लिखा है जी 4.25 मील इसकी लंबाई है, उहद शरीफ की लंबाई 4.25 मील है। क्योंकि बुलंदी आपको पता है पहाड़ का मिजाज होता है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, इसलिए बुलंदी पे गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन लंबाई एग्जैक्ट 4.25 मील है इसकी उहद शरीफ की। और वज़न कितना है अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। लिखा एक दिन महफिल सजी थी, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम जलवागर थे, सहाबा हाज़िर खिदमत थे। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रोज़ाना उहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? सहाबा ने इसकी महबूब अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? दरिया रामन जोश में था। फरमाया मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज़ की महबूब अलैहिस्सलाम कैसे? हाय हाय। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा सिर्फ एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज़्यादा है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज़्यादा है। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज़्यादा है। एक बार अल्लाहु अकबर कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज़्यादा है। करिए इकट्ठा, करिए इकट्ठा, क्योंकि उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी ज़ात पूछनी। और मेरे बुजुर्गों ने तो कमाल लिखा था। आप क्या फरमाते हैं? जब तक चले खूब चलाई,
سائے اپنے دی آری ادھر جی ساواں دی آری اور وڈن کیڑا ڈانڈ رہی ہے جدے اسی بیٹھے دے ساواں دی آری وڈ دی بھئی پتہ نہیں کس وقت یہ ٹہنی کٹ جائے گی اور ہم ادھر جی قبر میں تو کیا فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دی آری لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری دکھ ہے جی ہائے 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 یاری لگی نہیں ہے یاری اسی کدی لان دی کوشش بھی نہیں کیتی ہے اسی کدی کوشش بھی نہیں اچھا جی دنیا داراں نال بھی لا کے ویکھی جے نا انہوں دے نال بھی لا کے ویکھو پھر دیکھو کی کرم ہوں گے کی کرم ہوں گے کی کرم ہوں گے یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ حضرت یہ وہ ہستی ہوئے ہیں جنہوں نے میری طرح صرف باتیں نہیں کی تھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی بادشاہ سے فقر اختیار کیا سلطان صاحب اور یہ نہ سمجھنا حضرت جی جس نے اس کے لیے چھوڑا اس نے کوئی گھاٹے کا سودا کر دیا بڑا وعدے کا سودا ہے حضرت بڑا وعدے کا سودا ہے وہ جب مالک کرم کرے جی کسی پہ وہ لکھے آپ اپنی چارپائی پہ لیٹے تھے تو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی گزرا ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا مزاج بڑے حساس ہوتے ہیں ایسے لگا کوئی گزرا ہے پھر چھت پہ نا کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی آپ نے باہر کھڑے چوکیدار کو بلایا پہرے دار کو آپ نے فرمایا ہوئے سو تو نہیں گئے نہیں حضرت آپ نے فرمایا مجھے لگا کوئی گزر کے گئے اور پھر چھت پہ نا کسی کے چلنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی ہے وہ پہرے دار کہتا ہے حضرت ہم ننگی تلواریں نہیں کھڑے ہیں گزر ہی کوئی نہیں سکتا فرمایا اچھا میرا وہم ہوگا اور آپ ابھی پلنگ پہ لیٹے تو وہ جو گزر کے گیا تھا نا کہ اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا وہ واپس آیا پھر حضرت بھی ذرا الرٹ کھڑے تھے آپ نے نا چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ پکڑ دیا آپ نے فرمایا بھائی کتنے چھت تھے وہ آگے سرچ کرتے ہیں حضرت میرا اونٹ کھو گئے ہیں میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا آپ نے فرمایا وہ پاگل وہ چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملے ہیں ارے چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دنائی ہے اب وہ جو آپ کو جگانے آیا تھا وہ آگے سے کہتا ہے حضرت جے چھت تے اونٹ نہیں لب دے تو پھر یہ دسو پلنگ تے رب لب جاندہ ہے اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ پلنگ پہ رب مل جاتا ہے اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے حضرت وہ تو چلا گیا لیکن آپ کو چوٹ لگا گیا اور لکھا ہے جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ تھا کہ جب آپ اپنی چارپائی پر لیٹتے تھے نا تو آپ کے نیچے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی نکال کے ڈوڈیاں پتے بچھائے آپ پھر اس پہ آرام فرمایا کرو وہ لکھا ہے ایک دن جو خادمہ پتے بچھاتی تھی نا پھول کی پتیاں وہ پتیاں بچھا رہی تھی ظاہر عرصہ دراز سے وہ کام کر رہی تھی دل میں خیال آیا آج پلا چیک تے کریے کہ میرا بستر ہے ظاہر جی سارا دن تھکی ہوئی تھی کام سے نیچے جو گدا تھا وہ بادشاہ وقت کا گدا تھا اوپر حضرت پھول ہے پھولوں کی نرمی بھی ہے پھولوں کی ٹھنڈک بھی ہے وہ جیسے لیٹی نا آنکھ لگ گئی آنکھ کب کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا اٹھ کھڑی ہوئی کیا دیکھتی ہے سلطان ابراہیم بن ادہم ہے وزراء ہیں جلاد ہے حضرت بڑے غصے میں فرمایا تیری اتنی ضرورت کہ تو لونڈی ہو کہ میرے بستر پہ لیٹتی ہے جلاد سے کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے ظاہرہ جی عورت ذات تھی
درد ہوا، رو پڑی، لیکن لکھا تھوڑی دیر بعد اس نے درد رونا چھوڑ کے نا مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک۔ آپ نے جلاد کو اشارہ کیا، ٹھہر گیا۔ آپ نے سوال کیا پہلے تو رو رہی تھی اب مسکرائی کیوں ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتی ہے حضرت ظاہر ہے جسم ہے، کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا ہی تھا۔ فرمایا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں؟ وہ عرض کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہا تھا، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا تو مسکرائی۔ پوچھا کیا؟ وہ آگے سے کہتی ہے حضرت خیال یہ آیا ہے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے تجھ سے، اب نہ رو اور چپ کر کے کوڑے کھا لے۔ اور یہ بھی تو سوچنا تو کون سا سونے کی نیت سے لیٹی تھی؟ تو چیک کرنے لیٹی تھی، تو آنکھ لگ گئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں۔ جو کئی سالوں سے سو رہا ہے یہ بھی تو دیکھ اس کو کتنے پڑیں گے۔ جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری۔ ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وپاری ہے۔ دھیان رکھیو، دھیان رکھیو، ایتھے بڑے لٹے گئے ہیں، کدی اسی بھی نہ لٹے جائیے۔ دھیان رکھیو، سیانے وہ سارے بیٹھے تھے، ضرور دھیان رکھیو، چھڑ کے کی جانا ہے تو لے کے کی جانا ہے۔ جو چھڑ کے جانا ٹھیک ہے، لیکن جو لے کے جانا ہے ادھر دھیان کریے، جو لے کے جانا ہے ادھر دھیان کریے۔ حضرت نہ بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا، اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا، اللہ اللہ کیا کرو اللہ تمہیں عزتیں دے دے گا۔ یہ اب لازم نہیں میں اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوں تو ہر بندہ میری گفتگو سے اتفاق کرے، میں تو گفتگو فرما کر رہا ہوں، پتہ نہیں سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں میں کیا کیا چل رہا ہے۔ اس لیے تو دل کہا گیا ہے جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جائے تو اپنا دل کنٹرول میں رکھ، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیال پکڑ لیتے ہیں۔ اس وقت لکھا ہے محفل میں نا ابو علی سینہ بھی بیٹھے تھے، اور ابو علی سینہ بیٹھے سوچ رہے تھے یار بابا کیویں دیاں گلاں کردا ہے، ایک نام اتنے کام کیسے کر سکتا ہے؟ بندہ اللہ اللہ کرے دل کو سکون ملے، بندہ اللہ اللہ کرے روح کا اضطراب ختم ہو جائے، بندہ اللہ رزق میں برکت ہو، بندہ اللہ اللہ کرے عمر میں برکت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود ہی جج، خود ہی ملزم، خود ہی وکیل۔ پہلی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں نہ پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے اور گلاس رکھ کے نہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پیے نا، تو کیا صرف پانی پانی کہنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے؟ دوسری دلیل پھر یہ دیتے ہیں، ایک بندہ بیمار ہے، وہ حکیم کے پاس جائے اور دوائی کھائے گا، بلکہ دوائی کی پڑیا ہاتھ پہ رکھ کے کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آ جائے گا؟ دوائی دوائی کہنے سے آرام نہیں آتا، دوائی کھانے سے آرام آتا۔ یہ دو دلیلیں دے کے وہ کہتے ہیں پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے؟ اب لکھا جی حضرت نے وسوسہ پکڑ دیا، آپ نے بھری مجلس میں ابو علی سینہ کو مخاطب کر کے فرمایا او گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے؟ اب ظاہر ہے جی ابو علی سینہ بھی ایک بڑا نام تھا، حضرت نے بھری مجلس میں گدھا کہہ دیا۔ ابو علی سینہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن انہوں نے غصہ نہ کنٹرول کیا، کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، لیکن غصہ اتنا زیادہ آیا کہ غصہ کنٹرول کرنے کے باوجود بھی نہ غصے کا اظہار ہو گیا۔ وہ کیسے کہ حضرت کو بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا، آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، غصہ اتنا بڑا کہ غصے سے وجود کانپنے لگ پڑا۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، وہ باہر کا حال نہیں جانتے تھے، پتا تھا پھر بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو علی سینہ تجھے کیا ہوا، کیوں بیٹھے بیٹھے پسینہ آ گیا؟ تو آگے سے ابو علی سینہ عرض کرتے ہیں حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا، آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا، تو ابھی غصہ نہ ہے،
اب بھی رنگ سرخ نہ ہو، اب بھی وجود نہ کانپے، تو اب آگے سے فرمانے لگے وہ چلے آ، آپ آگے سے فرمانے لگے او چلے آ، تو ہی تو بیٹھا سوچن رہا ہے یہ اللہ اللہ کہنا کی ہوتا ہے، ویکھاں گدھا کہنا لینا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہو سکتا، اگر گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو آپ پھر تصور کریں پھر اللہ کہنے سے کیا ہوگا۔ میں ایک جگہ گیا، میں نے اس حوالے سے تربیت کی، وہ سامنے بیٹھے بولے ہی کوئی نہیں، یہاں تو جذب بھی کفیے چٹور گئے سن تو یہاں ان گل سمجھ نہیں آئی، وہ باہر سے نا مین سڑک گزرتی، مین روڈ، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی کل انج کرنا ہے کہ سیرے باہر کھلو جانا، جنہوں میری گل دی سمجھ نہیں نہ آئی جڑا ذرا منڈا لگے نا 1 to 5 تے جی ذرا ڈنڈ پاوی ہو انہوں روک لینا، تنوں روک کے کہنا بھائی بھاویں تو 1 to 5 پہ بیٹھا لیکن ہے تو گدھا ہی ہے، تے میرا نمبر رکھ لو، پھر انہوں ٹیلی فون کر کے دسی وہ کی بچ گیا تو کی ٹوٹ گیا ہے۔ بھائی اگر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، چھوٹے چھوٹے جملے اتنا اثر رکھتے ہیں تو قربان جاؤں پھر ان کے نام مبارک میں کیا اثر ہوگا، لیکن صرف یقین کو نہیں، بے یقینی ہم سارے۔ اور اقبال نے کہا تھا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، تو ہوزوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یقین یقین۔ عشاء 7 بجے ٹھیک ہے، بس میں 10 منٹ اور گفتگو کروں گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ یقین ہے، دیکھیں یقین کرتا کیا ہے، لیکن یقین ہونا بھی چاہیے۔ لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے، آپ نے دیکھا ہے جی باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کہیں کم ملتی ہے، کہیں زیادہ ملتی ہے، کہیں کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہو بخو ایک ہی ہوتا کام، ادھر بھی اسی طرح ہی تھا، دونوں ایک جیسے ہی تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے لیکن اتنی مشابہت میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا، فرمایا سنا۔ عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں اور 2 3 ماہ تک اپنے گھر سے نا دور رہتا ہوں تجارت کی غرض سے، جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا بھی آیا نہیں، مجھے جانا پڑ گیا۔ میں جب نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑ دی اور دروازے پہ آ کے کہتی کیا ہے آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت پر، اور آپ کا بچہ جو اس وقت میری پیٹ میں پل رہا ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ وہ شخص کرتا امیر المومنین، میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، کس کے حوالے کرتا ہوں جی، کس کے حوالے کرتا ہوں جی، میں چلا گیا۔ جب واپس آیا مختصر کروں گا، آگے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا ہوا، میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دے کے پوچھا بیوی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، بچے کی پیدائش کا، تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گئی۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں بخشش و مغفرت کی دعا کر کے آ گیا۔ وہ رات کو جب آیا نا، جب آ گیا واپس اور جب رات آئی تو میرا دل چاہا کہ میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کی دعا کروں۔ آپ کو پتہ ہے عشاء پڑھ کے قبرستان جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، لیکن قدرت کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا،
جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا. میری بیوی تو صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، باپردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، ذکر کرنے والی تھی، عبادت گزار. اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں دیکھوں گا. میں نے قبر کی مٹی نکالنا شروع کی. اب حضرت ہماری جو قبریں ہیں نا یہ سیدھی کھودی جاتی ہیں. پہلے قبریں کھودی جاتی تھی سامنے، پہلے قبر دے اندر پھر ادھر نوٹ ہویا ہے قدر، پھر اس میں مردہ رکھ کے پھر اینٹوں سے اس کو بند کر کے پھر مٹی ڈال دے گا. اب یہ قبریں نہیں کھودتے، اب سیدھی قبر کھودی جاتی ہے. پہلے اس طرح قبر کھودی، ظاہر سامنے قبر تھی، پہلے قبر سے مٹی اتاری، پھر نیچے پہنچا، وہ لگی ہوئی تھی وہ اینٹیں ہٹائی تو دیکھتا کیا ہوں، میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے، اور یہ بچہ جسے دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں یہ میری بیوی کے مردہ وجود سے کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہے. میں نے اس بچے کو باہر نکالا، سینے سے لگایا تو ساتھ ہی غیب سے آواز آتی ہے، او بندے آ، تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی میری جو دنیا میں آنے والی اولاد ہو اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. ہمارے حوالے کر کے گیا تھا، تیری اولاد تجھے زندہ دے رہے ہیں. اگر بیوی ہمارے والے کر کے جاتا ہم نے بیوی بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. یہ یقین ہے حضرت، یقین ہے. اور کتنا یقین، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، ایتا تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی. یقین پیدا کر. ایٹم بم ہے یقین کوئی نہیں، ایٹم بم یقین، بے یقین جو کرنا ہے یقین نہیں کرنا. ایٹم بم میں کچھ بھی نہیں کرنا، یقین نہیں کرنا. یقین پیدا کر. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب سہ شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یقین. یہ 5 منٹ رہ گئے نہیں ہمارے پاس کیونکہ میں نے آگے بھی ایک پروگرام پہ پہنچنا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کی شاعری بڑی خوبصورت شاعری ہے، لیکن ہم نے فیض کوئی نہیں لیا کیونکہ میں بھی چسکے کے لیے سنا رہا ہوں، آپ کے لیے چسکے کے لیے سن رہے ہیں. چسکے لگ رہے ہیں. اگر آپ میاں صاحب کے ایک ایک شعر پہ غور کریں، ایک ایک شعر آپ پہ کہیں کہیں راز کھولے گا. مثلا مثال کے طور پہ یہ دیکھو میاں صاحب کا کتنا مشاہدہ تھا، میاں صاحب کا کتنا مشاہدہ تھا. دیکھو لکھتے کیا ہیں، دیکھو ذرا مشاہدہ کیا کہتے ہیں. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. یہ حضرت کسی فیکٹری میں نہیں تخلیق ہوا، یہ کسی شو روم میں نہیں بنا، یہ کسی ورک شاپ میں نہیں بنا، کوئی انجینئر نہیں آیا، کوئی مستری نہیں آیا، کوئی کاریگر نہیں آیا. یہ نہیں ہوا کہ زبان اٹلی سے آئی، دان جو ہیں وہ کینیڈا سے منگوائے گئے، آنکھیں ڈینمارک سے آئیں، ناک ناروے سے آیا، جو دل ہے وہ اٹلی سے منگوایا گیا، جو میدا ہے وہ اسپین سے منگوایا گیا، جو پھیپھڑے ہیں وہ رشیا سے آئے. آپ میں بھی اس نے سریا ڈال رکھا ہے. یہ امریکہ سے کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا. کہاں بنا؟ ماں کے پیٹ میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں بنا دے. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. اللہ تعالیٰ جی آنکھوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، وقت نہیں ہے اتنا. زبان پہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں صرف جاتے جاتے اشارہ دوں گا، دیکھو اپنے آپ کو. اور میں نہیں خود کہہ رہا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، جی نام آتا تو میں ایک ایک نام لیتا. وہ کہتا ہے آپ کو قرآن میں، وہ بندے کیوں خود پہ غور نہیں کرتا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب. دیکھ اپنے آپ کو بندے، کبھی کھڑا ہو کے کیا شاہکار ہے تو دیکھ کبھی خود کو، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنے دانت دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ، اپنے دل کو دیکھ، اپنا جگر دیکھ، اپنے گردے دیکھ، کیا کیا تیرے اندر ہم نے بنا دیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. دیکھے کون ساڑھے کا ٹائم ہے، کوئی سارے نو فکر پہ گئی کھاواں گا کتوں، کھاواں گا کتوں، کھاواں گا کتوں. صبح اٹھتے ہیں قرآن پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، اللہ دی تسبیح آکی ہے نہیں آکی، درود پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے، قرآن کھولے ہے نہیں کھولے ہے، سجدہ کیتا ہے نہیں کیتا. بھائی کی فکر، کھانا کتنا. او بھائی دن تیرے زور سے چڑھا ہے،
جس ذات نے دین چڑھایا وہ تجھے کھلائے گا بھی ہیں. جس ذات نے دین چڑھایا وہ تجھے کھلائے گا بھی. یقین کر میاں اپنے اللہ پہ یقین کر. حضرت جی کھوتا کتے نوکری نہیں کرتا کھانا پہ. مجھ کتے نوکری نہیں کرتی کھاندی. اسی نوکری بھی کرن رہے ہیں, بینک چ پیسے بھی نے, کول بھی رکھے نے, لیکن پھر بھی بے یقینے تے بے یقینی. حضرت جی ماشاءاللہ بڑا شہر ہے پنڈی, بڑی بڑی عمریں رکھنے والے بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں, 40 والے بھی, 45 والے بھی, 48 والے بھی. حضرت جی عمر لنگ گئی ہے. کبھی قبلہ صاحب کو بھی اس طرح کا موقع ملا ہو کہ بھینسیں سڑک پہ آئی ہوں اور پوری نہیں پہن رہی, کبھی گدھے سڑک پہ آئے ہوں پوری نہیں پہن رہی, کبھی تتریوں نے ہڑتال کی ہو پوری نہیں پہن رہی, کبھی چیوٹیوں نے جلوس نکالا ہو پوری نہیں پہن رہی. اللہ چیوٹی کہیں کام نہیں کرتی, چیوٹی کا کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے. جدو نکلے ہیں اسی نکلے ہیں, ڈاکٹر نکلے, وکیل نکلے, نرساں نکلیاں, ماسٹر نکلے, کدی نہیں نکلے. کیوں؟ ان کا رب پہ یقین پختہ ہے, میرا یقین کمزور ہے. صبح چڑھ جائے نا یہ فکر نہ کیا کرو, یہ فکر کیا کرو یار کل جو چنگے کام نہیں نہ ہوئے آج کرنے نے. یہ فکر کیا کرو کل جو غلط کیا تھا آج نہیں کرنا, کل کم ذکر کیا تھا آج زیادہ کرنا ہے, کل کم درود شریف پڑھا تھا آج زیادہ پڑھنا ہے, کل جو زبان سے لغزشیں ہوئی آج نہیں کرنی, کل جو غلط ہوا آج نہیں کرنا. اور یاد رکھو پتر ایک بات, میں مثلاً آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس کا قطر مطلب نہیں ہے کہ مجھ سے غلط ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی, ہو سکتا ہے. معصوم عن الخطا تو ہم بھی آئیں, فرشتے ہیں, محفوظ آل بیت ہیں, صحابہ ہیں, اولیاء ہیں. پتر ہم سے خطا ہونی ہو جاتی. میرا آج کل ایک کلپ چل رہا ہے اور یہ مصباحی صاحب لوگوں کو کہتے کہتے غصہ نہ کرو, خود ہی غصہ کر کے چلے گئے. اللہ پتر وہ اتنا سا کلپ, آپ کو کیا پتا اس سے پہلے کیا کیا ہوا ہے. ایسے نہ کیا کرو پتر, ایویں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے فیصلے نہ کر دیا کرو. ایک چند سیکنڈ کا کلپ آپ اس پہ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہو, آپ کو کیا پتا اس سے پہلے کیا کیا ہوا. اور مجھے حیرانگی ہے حضرت صاحب, آپ سمجھتے ہیں میں ان گفتگو کرنے جاتا ہوں. ایک ہوتا ہے حضرت سوال کرنا, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پہلے بندہ اٹھتا ہے, حضرت ایک گل پوچھنی ہے, اگر آپ ڈائریکٹ سوال کر دیں یہ بھی آداب محفل کے خلاف ہے. اور ایک بندہ سوال ہی نہیں کر رہا, میں گفتگو کر رہا ہوں, وہ آگے سے بدتمیزی کر رہا ہے, تو پھر میرا اٹھ کے جانا نہیں بنتا. وہی کہ عالم کی کوئی شان نہیں ہے. آپ یہاں سب سے گھٹیا ہم ہی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مرضی کو کرے, ہم بھائی اٹھ کے جانا بنتا تھا. غیرت کا تقاضا یہ تھا. اس نے بدتمیزی کی ہے دوران گفتگو, سوال تو اس نے کیا ہی نہیں. سوال اس طرح ہوتے ہیں بھائی, چھوٹے چھوٹے کلپوں پہ اتنے بڑے فیصلے نہ کر دیا کرو یار. بعض دفعہ غصہ بنتا ہے کرنا یار, ان کی شان ہے یار. بھائی ایسا جو بول رہا ہو ہے کسی میں جرت بولنے کی, وہاں بیٹھا ڈی پی او گفتگو کر رہا ہو ہے کسی میں جرت. آپ نے ہمیں کیا سمجھ لیا, سب سے آرے گہرے نتھو کہہ رہے ہیں ہم ہی. آپ بھیا دعوے محفل ہوتے ہیں کچھ, ہمیں چھوٹے چھوٹے کلپوں پہ آپ اتنے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. اور میں وہاں بیٹھا تربیت کر, میں حضرت جی چلو آج پنڈی میں آیا ہوں, وہ جو معاملہ ہوا قبلہ صاحب سیالکوٹ والا, میں چلو جو بھی ہے, میں حضرت جی اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا. میں کہ حضرت دیکھو چلو جو ہوا وہ ہو گیا بس, ٹھیک ہے, اچھا نہیں بہرحال ہوا. پتر میری ایک بات یاد رکھو, وقت کی بات ہوتی ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, یا لمحے لگتے ہیں بات پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے. اور پتر ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم پسا ملک ہیں, ہم مقروض ملک ہیں. اس وقت ہمیں سب کو مل کے اپنے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. جی مجھ پہ الزام, جی برما کی بات نہیں کرتے, کون سنے گا تمہاری. اور یار تم نے 35 بندے شہید کروا لیے, ہمارے مارے گئے 35 بندے شہید ہوئے ہمارے. قبلہ صاحب ہم اتنے کمزور ہیں, ہم سے سفیر نہیں نکالا گیا فرانس کا, تم نے کیا برما کا بدلہ لینے لگا. وہ ہوش والی باتیں کرو یار. ہم نے اپنے 35 بندے ہمارے ٹی ایل پی کے شہید ہو گئے, نہیں ہم سے فرانس کا سفیر نکالا گیا. تم نے کشمیر کی بات کرنی ہے تو تھوڑی ہوش کے ناخن لو, آؤ وہ بات کرو جو بات ہے. اس وقت ان بچوں کی تربیت کرو, ان کو مضبوط کرو, ان کو بھیجو اسمبلیوں میں ان کی تربیت کر کے, تاکہ یہ بات کریں جا کے. جو اللہ کی قسم ہماری پگیں کھلوا کے چیک کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ. تمہیں کیا پتا ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم مانگنے والے ہیں. ہمیں نا بات کو بتنگڑ بنا دیا کر. میں اب حضرت جی آپ سے پوچھنے لگا ہوں پتر, میں صرف وہاں بیٹھا یہ کہہ رہا تھا, صرف جرم یہ ہے کہ شیشہ دکھانا جرم ہو گیا,
آپ کو وہی بندہ اچھا لگتا ہے جو آپ کو جھوٹ سنائے. قبلہ صاحب میں نے کل اسلام آباد میں بھی کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت جی اس کو مارا جو بھی ہوا معاملہ, میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جی آج آپ سے, آپ کی اسلام آباد کی نمبر پلیٹ یا اس کے اوپر مسجد نہیں بنی ہوئی, تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ بتائیں جی مجھے. وہ قبلہ صاحب نمبر پلیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے, نمبر پلیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے, ستے ہیں ایسی سارے. یہ اس قوم کا حال ہے, ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں حضرت جی. حالانکہ کلپ کے نیچے بڑی بڑی گالی پڑی ہوئی ہے مجھے جی, مصباحی صاحب ہمیں پاکستانیوں کو گستاخ ثابت کرنا چاہیے. گستاخ والی کون سی بات ہوگی؟ نہیں بنی ہوئی نمبر پلیٹ پہ مسجد, تو پھر کیا ہے یہ؟ بھائی میں تو یہ کہہ رہا تھا, بیٹھا ایک بندہ آگے سے بول پڑا تو میرا پھر اٹھ کے جانا بنتا تھا. جی مصباحی صاحب غصہ, بھائی تمہیں کیا پتا وہاں کیا کیا ہوا, تم نے تو صرف اتنا سا کلپ دیکھا. بتاؤ بھائی پنڈی والوں مسجد بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کتنے سال سے یہ پلیٹ, یہ ہمارا حال ہے حضرت, یہ ہمارا حال ہے پتر. ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا. میں وہاں بیٹھا یہ بچوں کی تربیت کر رہا تھا, چڑھے گا ان کے لیے پورا کلپ. بس پھر حضرت جی جب مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہ بندہ بول پڑا آگے سے, تو پھر میرا تو اٹھ کے جانا بنتا تھا. میں نے لڑنا تو نہیں تھا اس سے, کیونکہ اس نے سوال نہیں کیا, اس نے آگے سے بدتمیزی کی ہے. وہ جی دیکھو جی برما جانے مر گئے اتنے تو تسی گل نہیں. وہ بھائی کی ہم نے کیوں نہیں کی, کس کاز پہ ہم نے بات نہیں کی, کس پلیٹ فارم پہ ہم نے بات, میں تو یہ تربیت کر رہا تھا. اب ڈرتے حضرت ہم اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ حل بات کا کوئی نہیں نکلتا, آپ جذباتی ہو جاتے ہو, ہمیں ڈر لگتا ہے نام لیتے ہوئے. علامہ ایک دو پروگرام میں کچھ ایسے پاکستانی برانڈ ہے جن کا میں نام لے گیا ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے, کیونکہ ہم کریں گے کچھ نہیں. مثلا حضرت جی جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا نا, وہ جو ابھی بھی چڑھا ہوا ہے نا, وہ جنہوں نے مارا نا اس کو, وہ کہتے ہیں جی ایک سٹیکر تھا جس پہ لکھا تھا لبیک یا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی, اس نے اس کو اکھاڑا اور کوڑے والے میں پھینک دیا, جس سے یہ بات شروع ہوئی. میں اب آپ سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں. ہمارے پاکستان میں حضرت ایک برانڈ ہے جس کا نام ہے گل احمد, کپڑے کا برانڈ گل احمد. اس کا کوئی قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے. ہم اگر بڑے پیار سے اس معاملے کو سلجھائیں تو یہ ٹھیک, لیکن ہم سنتے ہیں حضرت, ہمیں اپنا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. حضرت جی اگر آپ گل احمد کا سوٹ لیں نا, 3 جگہ گل احمد ہوتا ہے. ایک گل احمد کا ڈبہ, اس پہ بھی احمد لکھا ہوتا ہے, احمد نبی علیہ السلام کا نام ہے مبارک. دوسرا حضرت جی اگر آپ سوٹ جو ڈبے سے نکالیں گے اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوتا ہے, اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے احمد. دوسرا حضرت جی کپڑے کا کنارہ ہے نا, اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے گل احمد, پرنٹ ہوتا ہے. میں آپ سے اب سوال کرنے لگا ہوں, ڈبہ سٹیکر کتنے سٹ دے, کتنے سٹ دے جی قبلہ جی؟ میں نے صرف ادھر یہی بات کی. میں پتر ہمیں معافی ہے, تو کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شیشہ دکھائے, ہمیں عادت ہے کہ جھوٹ بولو. میں وہاں یہ بات کر, بندہ آگے سے بدتمیزی کر گیا میرے ساتھ, تو پھر میرا اٹھ کے جانا نہیں بنتا. اس لیے پتر اس طرح نہ اتنے کلپوں پہ تو نہ آپ ہمارے فیصلے کر دیا کرو. اور میں نے یہ صرف ایک نام لیا, اگر آپ چاہیں تو میں یہاں بیٹھے آپ کو سینکڑوں نام گنا سکتا ہوں جو آپ بے ادبیاں کر رہے ہیں. کہیں یونس لکھا ہے, کہیں سلیمان لکھا ہے, کہیں جناب مدینہ جنرل سٹور ہے. ہاں اس لیے بس, اس لیے پتر اللہ کو معافی مانگو, بہت ہمارے ساتھ. اور آؤ اب اپنا احتساب کریں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ کبھی اپنا احتساب کریں. آؤ اپنی بے ادبیاں چیک کریں, کہاں ہم بے ادبیاں کر رہے ہیں. میں حضرت جی آپ کی قبلہ جی آپ نے دیکھنا جی, آپ سب نے جا کے آپ کی کوک کی بوتل, آپ کی فانٹا کی بوتل, آپ کی سپرائٹ کی بوتل, آپ اگر اس کو پڑھیں گے نا تو اس کے اوپر جہاں اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, جہاں اس کی فلنگ ہو رہی ہے, جہاں یہ بن رہی ہے, پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے سید مراتب علی روڈ علی. وہ کیا کہتا ہے جی, سٹیکر پہ لکھا تھا حسین لبیک یا حسین, اس نے اتار کے پھینکا, ہم نے اس کو مار دیا. اتنے کوک دی بوتل تک لکھا ہے علی. تو جی میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ بوتل پینے کے بعد اس کو فریم کروا کے دیوار پہ لگا لیتے ہیں, کہاں پھینکتے ہیں؟ میں صرف وہاں یہ بات کر رہا تھا. پھر حضرت جی اب ہمارے لیے کیا فتویٰ ہے؟ وہ گل پسند نہیں آئی ہے, بندہ بول پڑا, بدتمیزی کی اس نے. اب میرا کام تو نہیں نا, پھر میں بھی بدتمیزی کرتا. میں اٹھ کے آ گیا, سارے پاکستان نے رولا پایا.
اور جی دیکھیں جی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے پتر اس لیے آؤ اپنا اپنا احتساب کریں۔ جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، پتہ نہیں اپنی کیوں نہیں نظر آتی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ جو کہا جو نہیں کہہ سکا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے عشاء پڑھے بغیر نہیں جانا، میں نے آگے سفر کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ پڑھتا۔ ٹھیک ہے جی، عشاء پڑھے بغیر میری مجبوری ہے، میں نے آگے پہنچنے کو اور جگہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔